السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے خطوط نویسی، یعنی آج ہم خط لکھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے خط لکھنا سیکھنے سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ جانیں گے کہ خط ہوتا کیا ہے۔ پیارے بچوں، خط آپ کے پیپر کا ایک اہم سوال ہے، تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ خط کیا ہے۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط لکھنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب ہمارے عزیز و اقارب ہم سے دور ہوں اور ہم اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرنا چاہیں، ہم کوئی بات ان سے شیئر کرنا چاہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہوں، تو ہم پھر کاغذ اور قلم کا سہارا لیتے ہوئے خط کو تحریری شکل میں اپنے احساس و جذبات کا جو ہے وہ قلمی اظہار کرتے ہیں پیپر پر، اسے خط کہا جاتا ہے۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے جس میں ہم اپنے حالات ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، اس لیے خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ خط کے ذریعے ہم اپنے عزیزوں کے حالات سے واقف ہو جاتے ہیں۔ تو خط کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ اس بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ جب ہم اپنوں سے دور ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں، ان سے کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں، انہیں کوئی خبر دینا چاہتے ہیں، تو ہم کاغذ اور قلم کا سہارا لیتے ہوئے اپنے خیالات و جذبات و احساسات کا اظہار کاغذ پر کرتے ہیں اور انہیں اس تک بھیجتے ہیں جس کے ساتھ ہم جو ہے وہ یہ ساری باتیں شیئر کرنا چاہیں، تو اسے خط کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ خط کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خط کی کتنی اقسام ہے۔ اچھا بیٹا، خط کی 2 اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہے رسمی خط۔ رسمی خط ایسے خط کو کہتے ہیں جو کسی صاحب اختیار محکموں کے افسران یا اخبارات کے مدیران کے نام لکھے جاتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی اتھارٹی کو خط لکھیں، کسی افسر کو خط لکھیں، ان خطوط کو رسمی خط کہا جاتا ہے۔ رسمی خط میں الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کیا جاتا ہے اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی غیر رسمی خط سے مختلف ہوتا ہے۔ اب ہم غیر رسمی خط کی طرف آتے ہیں۔ ایسے خط جو والدین، دوست، عزیز و اقارب اور بے تکلف لوگوں کو لکھے جاتے ہیں۔ یعنی غیر رسمی خط ایسے خط ہوتے ہیں جو ہم اپنے عزیز و اقارب، والدین اور دوستوں کو لکھتے ہیں۔ اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ کرتے وقت اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم سادہ زبان کا استعمال کرتے ہیں، ہم بالکل اسی طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے جسے ہم خط لکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہو، یعنی ہم بے تکلف زبان کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اچھا بیٹا، اب ہم خط لکھنے کے لیے کچھ اہم نکات ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد آپ کو خط کا پیٹرن بتاؤں گی کہ خط لکھنے کے کون کون سے اہم اجزاء ہیں۔ سب سے پہلی بات، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہم جو زبان استعمال کریں وہ بہت سادہ اور سمجھ میں آنے والی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ لمبی چوڑی تمہید سے ہمیں گریز کرنا یعنی بچنا ہے۔ بہت لمبی چوڑی جو ہے وہ باتیں لے کر خط میں نہیں بیٹھ جانی تاکہ پڑھنے والا اکتا نہ جائے۔ جملوں کا استعمال چھوٹے چھوٹے جملوں کا استعمال کرنا ہے۔ جملوں کا استعمال کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جملے بہت لمبے لمبے نہ ہوں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ مکتوب علیہ کی عمر کا خیال، یعنی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جسے ہم خط لکھ رہے ہیں وہ کس عمر کا ہے، اس کے ساتھ کس طرح کے جو ہے الفاظ میں بات کرنی ہے۔ اگر تو وہ آپ کا ہم عمر ہے تو آپ بے تکلف زبان کا استعمال کریں گے۔ اگر وہ کوئی آپ سے بڑا ہے، آپ کے والد ہیں، والدہ ہیں، یا جو ہے چچا چچی، کوئی بھی ایسا فرد جو کہ آپ سے عمر میں بہت بڑا ہے، تو آپ اس کے لیے بڑی مؤدبانہ زبان استعمال کریں گے اور بڑے لحاظ کے ساتھ ان کے ساتھ بات کریں گے، لکھیں گے خط میں۔ مؤثر انداز میں خط کا اختتام کرنے سے مراد یہ ہے کہ خط کا جب آپ اختتام کرنے لگیں تو دعائیہ جملے لکھیں، نیک خواہشات کا اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مؤثر انداز میں خط کا اختتام کریں۔ اچھا بیٹا، اب ہم باقاعدہ پیٹرن کی طرف آتے ہیں، خاکہ جو کہ غیر رسمی خط کا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں پتہ،
لیکن چونکہ ہم کمرہ امتحان میں خط لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا پتہ جو ہے پیپر میں کمرہ امتحان ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہم جو اس لفظ کا استعمال کریں گے وہ ہوگا از کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک جملہ جو ہے، ایک لفظ جو ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، از کمرہ امتحان یا امتحانی مرکز۔ اس کے بعد ہم نے لکھنا ہوتا ہے شہر الف بے جیم، کسی بھی شہر کا آپ نے نام نہیں لکھنا اور لکھنا ہے الف بے جیم۔ اگر آپ یہ حصہ شہر الف بے جیم والا اسکپ بھی کر دیتے ہیں تو آپ کے نمبروں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد آپ نے لکھنی ہوتی ہے تاریخ، کے خط کس تاریخ کو لکھا گیا۔ فار ایگزامپل آج تاریخ ہے 16 مارچ 2026، ٹھیک ہے، تو ہم لکھیں گے 16 مارچ 2026۔ اسے ہم دونوں انگریزی اور اردو دونوں حروف میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے جس کو خط لکھنا ہو اس کا تعلق لکھیں گے۔ اگر وہ آپ دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے پیارے دوست، اگر والد کو لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے محترم والد صاحب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب آ جائیں گے، یعنی السلام علیکم، اور پھر جو ہے وہ نفس مضمون جس بارے میں آپ خط لکھ رہے ہیں، یعنی آپ کے خط لکھنے کا مقصد کیا ہے، اسے آپ کم سے کم 3 پیراگراف کی شکل میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے پیراگراف میں آپ حال احوال پوچھیں گے، ٹھیک ہے، اور اپنی خیریت کے بارے میں بتائیں گے۔ دوسرے پیراگراف میں آپ وہ مقصد لکھیں گے جس کے لیے آپ نے خط لکھا، اور تیسرے پیراگراف میں آپ دعاؤں کے ساتھ اختتام کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور الوداعی کلمات جو ہے وہ واسلام اور آپ کے خط کا منتظر، یا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، یا مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اس طرح کے جملوں کا استعمال کریں گے۔ اور پھر آخر میں آپ لکھیں گے فقط آپ کا دوست الف بے جیم یا لام میم نون، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا، یا اپنے نام کی جگہ پر آپ نے لکھنا ہے الف بے جیم یا لام میم نون۔ اچھا بیٹا، یہ سارا خاکہ جو ہے وہ غیر رسمی خط کے لیے ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے مطابق آپ اپنے جو ہے شرح سرمایہ سے خط نمبر 1 کی مشق کریں گے اور خط نمبر 1 کو یاد کریں گے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔